نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ استاد واصف صاحب نے ایک بہت خوبصورت بات کہی۔ آپ فرماتے ہیں کہ قائدین کی کثرت نے قیادت کا فقدان پیدا کر دیا۔ ہمارے یہاں قائدین بہت ہیں، لیڈر بہت ہیں۔ ہر لیڈر کا یہ دعویٰ ہے کہ میں کشتی پار لگاؤں گا، لیکن اس قوم کی کشتی بیچ منجدار میں ویسی ہی کھڑی ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ دعوے بہت ہیں، نعرے بہت ہیں، صدائیں بہت ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کوئی اس وقت تک لیڈر یا قائد بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ مبارکہ پر عمل نہ کرے، بن ہی نہیں سکتا۔ یہ صرف ہماری بات نہیں، دنیا میں کوئی لیڈر بڑا لیڈر نہیں بن سکتا جب تک وہ حضور کی سیرہ کو نہ پڑھے یا نہ سمجھے۔ آپ دیکھیے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے کس طرح اپنی امت کی اور غلاموں کی تربیت کی، اور لیڈرشپ کے اصول اور جو طریقہ ہے وہ میرے حضور نے کیسے بتایا اور کیسے سکھایا۔ ایک موقع ہے جنگ بدر کا۔ آپ کے علم میں ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 313 تھی، اور سواریاں بھی بڑی محدود تھیں۔ 3 افراد کے حصے میں ایک سواری تھی، یعنی افراد 3، سواری باری باری اس پر سوار ہوتے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پاس جو سواری تھی، تو آپ کے ہمراہ بھی 2 اصحاب ہیں۔ ایک کون؟ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، اور دوسرے جو ہیں وہ صحابی ہیں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب مجھے آپ بتائیں، جن سے ہم عشق سیکھتے ہیں جناب شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیسے گوارا کرتے کہ آپ سواری پر ہوں اور حضور پیدل ہوں؟ مطلب مجھے آپ بتائیں، عشق کیسے گوارا کرے گا؟ محبوب پیدل ہو، محب سوار ہو، عشق میں تو یہ ہو نہیں سکتا نا۔ لیکن چونکہ حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے، اور میرے حضور نے تربیت کیسے فرمائی، تو جب دونوں اصحاب نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ حضور آپ سوار ہی رہیں، ہم پیدل چلتے ہیں، ہمیں پیدل چلنے دیں حضور، ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم آپ کا دیدار کرتے رہیں، اور ہمیں یہیں سے ٹونک ملتا ہے، انرجی ملتی ہے، بس آپ حضور سوار رہیں، ہمارے لیے یہی بہت کچھ ہے۔ تو میرے حضور نے 2 باتیں اس موقع پر ارشاد فرمائی۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، میرے غلاموں، نیکیوں کے معاملے میں مستغنی نہیں ہوں، یعنی خلاصہ یہ، نیکیوں کی طلب مجھے بھی اتنی ہے جتنی تمہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ طاقت میں بھی میں تم سے کمزور نہیں ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ طاقت میں بھی، قوت میں بھی کمزور نہیں ہو تم سے۔ اب آپ دیکھیے، یہ بظاہر تو غلاموں کی دلجوئی فرمائی حکمت کے ساتھ، لیکن اس میں میسج کتنا بڑا ہے آپ دیکھیے۔ یعنی وہ ہستی کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اصول کیا سکھا رہے ہیں حضور کہ غلاموں یاد رکھو، جب مساوات کی باری آئے تو سب برابر ہیں۔ پھر ایک لیڈر کے لیے ٹیم ورک کتنا ضروری ہوتا ہے، یہ اصول میرے حضور نے سکھائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ایک مثال ہو گئی۔ آگے چلیے، جب حضور مدینہ تشریف لائے تو جو پہلی مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی آپ کے علم میں ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد قباء۔ مسجد نبوی شریف سے کوئی 5-1 کلومیٹر دور ہے، پیدل بھی جا سکتے ہیں۔ اب تو بڑا اچھا رستہ بنا دیا گیا، طریق قباء۔ یہ وہی رستہ ہے کہ جس رستے سے حضور مسجد نبوی سے مسجد قباء تشریف لاتے تھے، اور اس کی فضیلت بھی یہ ہے، اس مسجد کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی، اور فضیلت یہ ہے کہ جو باوضو ہو کر
مدینہ شریف سے مسجد قباء کی طرف آئے اور 2 گانا ادا کرے اسے 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ جب اس مسجد کی تعمیر کی باری آئی تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے جو پہلا پتھر ہے بنیاد کا ممبر کی جانب وہ حضور نے خود اپنے دست مبارک سے لگایا، دوسرا پتھر جناب صدیق اکبر، تیسرا جناب فاروق اعظم اور چوتھا پتھر جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، کیونکہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے، آپ نے انہیں امانتوں کے لیے وہاں روکا تھا کہ امانتیں لوٹا کر تم آنا۔ تو پہلی بنیاد رکھی گئی مسجد کی۔ اب اس میں جو سیکھنے والی بات ہے وہ یہ کہ جب پہلا پتھر لگا دیا میرے حضور نے، دوسرا پتھر اٹھانے کے لیے جب حضور تشریف لے کر گئے تو اصحاب جمع ہو گئے، انہوں نے کہا حضور یہ پتھر ہمیں دے دیں، حضور یہ ہمیں عطا فرمائیں۔ میرے سرکار نے فرمایا غلامو تم دوسرے پتھر اٹھا کر لے آؤ۔ یہ ٹیم ورک، یعنی اپنے ہاتھوں سے حضور پتھر لاتے رہے اور مسجد میں لگاتے رہے۔ بظاہر یہ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے، لیکن اس میں میسج کتنا بڑا ہے کہ مل کر کام کرنا، کوئی بھی مرحلہ ہو۔ آگے چلیے، جنگ خندق ہے، ایک صحابی ہیں، جب بھوک کی شدت بڑھی اور وہ حضور کے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے حضور بھوک شدید ہے، اب برداشت سے باہر ہو گیا معاملہ، میرے سرکار یہ دیکھیے میں نے پتھر باندھا ہوا ہے، پیٹ کو محسوس ہو کہ پیٹ بھرا ہوا ہے اس لیے میں نے پتھر باندھ لیا، کپڑے میں لپیٹ کر پتھر باندھ لیا پیٹ پر۔ میرے حضور نے جب اس غلام کی یہ بات سنی تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس وقت اپنی مبارک زبان سے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ حضور نے اپنے شکم مبارک سے جب چادر مبارک ہٹائی تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ جب اس صحابی نے یہ دیکھا تو وہ رونے لگ گئے کہ ہم تو ایک پتھر کی بات کر، مشکل وقت ہے، تو حضور نے اس میں بھی اپنی ٹیم کے ساتھ اپنے غلاموں کے ساتھ حضور وہاں موجود رہے۔ یہ جو آج ہمارے یہاں بات کی جاتی ہے کہ قوم قربانی دے، قوم تو قربانی دے ہی رہی ہے، ہمارے لیڈر کب قربانی دیں گے؟ قوم تو شروع سے قربانی دے رہی ہے، آپ کب قربانی دیں گے؟ آپ کب میرے حضور کی اس سنت پر عمل کریں گے؟ اولو الامر وہی ہے کہ جو حضور کی اتباع کرے، اسی کی اطاعت ضروری ہوتی ہے۔ دیکھیے میرے حضور نے طریقہ سکھایا، حضور نے طریقے بتائے، اور ہمارے یہاں یہ کیا ہے کہ عوام کو جتنا دبا سکتے ہیں دبا دیں، قربانی دینے کی باری آئے تو قوم دے، اور مزے لینے کی باری آئے تو ایک سیٹھ صاحب نے نئی گاڑی خریدی، لے کر آئے، تو جب وہ آفس پہنچے تو وہ ایک ملازم آیا، اس نے کہا صاحب ماشاءاللہ مبارک، کیا چمکتی ہوئی زبردست آپ نے گاڑی خریدی۔ تو وہ کہنے لگے اچھا تمہیں بہت اچھی لگی؟ کہا بہت اچھی لگی صاحب۔ کہا اچھا ایک کام کرو، اگر اس سال تم نے محنت کی، اس نے کہا جی صاحب جی، تم نے ٹارگٹ پورے کیے؟ بولا جی صاحب جی۔ پھر کہا اگر تم نے تمام کام ٹھیک کیے پورے سال؟ کہا حضور بالکل، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اگلے سال ہم ایک اور گاڑی لے لیں گے اپنے لیے۔ تو ہمارے حکمرانوں کا حال بھی یہی ہے کہ تم قربانیاں دو، تمہیں کوئی مراعات نہ ملے، اگلے سال پھر ہم اپنے لیے مراعات لے لیں گے۔ تو حضور کی سیرت کیا بتاتی ہے ہمیں؟ میرے حضور کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر چلے اور آگے بڑھے اور اپنی قوم کا درد محسوس کرے۔ مدینہ شریف میں ایک عورت تھی جسے لوگ منہ نہیں لگاتے تھے کہ وہ ذہنی طور پہ کمزور تھی، مینٹل اس کی ہیلتھ اتنی اچھی نہیں تھی، تو کوئی بھی شخص اس سے بات نہیں کرتا تھا کہ یہ ذہنی توازن کھو چکی ہے، بہکی باتیں کرتی ہے۔
ایک مرتبہ اس عورت نے میرے آقا کریم علیہ السلام سے بات کرنا شروع کی. حضور کسی کام سے جا رہے ہیں, اس نے روک لیا, آپ رک گئے, اس نے باتیں شروع کر دی, حضور سنتے رہے, وہ کہتی رہی, حضور سنتے رہے, وہ کہتی رہی. جب وہ اپنی بات کر کے تھک گئی اور اس نے جانے کا ارادہ کیا, تو جب وہ چلی گئی تو اصحاب نے کہا حضور اس کی تو مدینے میں کوئی نہیں سنتا. تو میرے حضور نے فرمایا جس کی کوئی نہیں سنتا وہ میرے پاس آ جائے. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے, اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے, کہ ان کے در کی خاک بھی دارالشفا ہے. ایک بچہ تھا, اس کا نام تھا ابو عمیر, مدینہ شریف, چھوٹا بچہ. اس نے ایک چڑیا کا بچہ جو ہے وہ کہیں سے پکڑ لیا اور اس کو اپنے پاس اس نے رکھا ہوا تھا, بڑا پیار کرتا تھا اس سے. یعنی بچے ہوتے ہیں عموماً, کوئی بچے چوزے پال لیتے ہیں, کوئی کچھ, تو اس نے وہ چڑیا کا بچہ پالا ہوا. اب دیکھیے میرے حضور جب بھی اس بچے کو دیکھتے تو اس سے اس چڑیا کے بارے میں ضرور پوچھتے کہ ابو عمیر تمہاری چڑیا کا کیا حال ہے, کیسی ہے وہ. ایسا ہوا کہ کچھ دنوں بعد وہ چڑیا مر گئی. اب وہ بچہ بڑا غمگین تھا اس بات پہ کہ اس کی چڑیا جو ہے وہ چلی گئی. تو آپ علیہ السلام کو جب علم ہوا تو ابو عمیر کو بلایا اور اس کی دل جوئی فرمائی. حضور نے اس سے باتیں کی اور باتیں کرتے 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 جب وہ مسکرانے لگا تو پھر حضور نے اس کو اجازت دی جانے کی. یعنی اس کا غم جو ہے وہ سارا حضور نے دور کر دیا. میرے حضور چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرتے, غلاموں کا خیال کرتے, بچوں کا خیال کرتے. کوئی ایسا شخص ہوتا جس کی کوئی نہ سنتا, حضور اس کی بھی سنتے تھے. اور یہ ایک اصول بھی ہے کہ اگر آپ کسی کی تکلیف میں غمزدہ ہوتے ہیں, یعنی کوئی تکلیف کسی کی آپ کو پتہ چلی اور آپ نے دل میں وہ درد محسوس کیا, اس غم کو فیل کیا, اور کسی مسلمان کی خوشی کی خبر ملی اور آپ اس پر خوش ہوئے, تو یہ اصول ہمیشہ زندگی میں یاد رکھیں کہ ہم جس چیز پر خوش ہوتے ہیں وہ چیز ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے. یہ لا آف اٹریکشن بھی ہے. کسی نے کہا کہ میرے بچے کا رشتہ اچھا لگ گیا, آپ خوش ہو گئے. جی بچے کی اچھی نوکری لگ گئی, کاروبار اچھا ہو, گاڑی لے لی, سپوز کوئی بھی کسی نے کوئی خبر دی آپ کو اور آپ خوش ہو گئے, تو یہ یقین رکھیں کہ وہ خوشی آپ کی طرف بھی آئے گی, کیونکہ آپ اس خوشی کو ویلکم کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ویلکم کر رہے ہیں. اور اسی طرح کسی غم پر آپ دکھی ہوتے ہیں, یعنی کوئی غم ہے اس پہ آپ غم زدہ ہیں, تو آپ اس غم سے بچے رہتے ہیں. لیکن اگر کسی غم پر آپ خوش ہو گئے, کوئی تکلیف میں ہے اور آپ خوش ہو رہے ہیں, تو یہ یاد رکھیے کہ آپ نے اس غم کو بھی ویلکم کیا ہے. یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اسی لیے ہمارا دین سکھاتا ہے کہ تم کسی کے غم میں شریک ہوا کرو اور کسی کی خوشی میں بھی شریک ہوا کرو. ابھی ایک واقعہ میں عرض کروں آپ سے, پچھلے دنوں کی بات ہے. ہمارے ایک دوست تھے, بڑے پریشان تھے. کوئی واقعہ ایسا ہوا ان کے ساتھ کہ وہ بہت مینٹلی طور پہ بہت ڈسٹرب تھے, بالکل ہی انہوں نے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا. تو مجھے پتہ چلا کہ یہ بندہ بہت زیادہ ڈپریس ہے, انزائٹی ڈپریشن کا شکار. تو گھر والوں نے مجھے بتایا تو میں چلا گیا اس سے ملنے کے لیے, اور ایسی بات چیت ہوئی, میں نے اس کی دلجوئی کی تھوڑی. پھر میں نے اس سے کہا کہ یار ایک کام کرتے ہیں, چلو واک کرتے ہیں. میں نے کہا اس کو ذرا گھر سے باہر نکالوں, تھوڑا واک کریں. تو ہم دونوں پیدل جا رہے ہیں. سامنے شادی ہو رہی تھی, شادی تو کسی کی تھی. اب وہ بارات آئی اسی وقت, ہم وہاں پہنچے اور بارات آ گئی. اچھا ہم روڈ کے اس طرف ہیں اور شادی ہال روڈ کے اس طرف. ہم تھوڑی سی اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے کہ وہاں سے وہ سارا منظر نظر آ رہا تھا. تو وہ بینڈ باجے والے بھی ساتھ تھے اس کے. اچھا میں تھوڑی دیر کھڑا ہو گیا, میں نے کہا یہ ویسے ہی ڈسٹرب ہے تھوڑا سا. میں نے کہا تمہیں پتہ ہے نا کسی کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے. کہہ رہے ہاں. اب جب وہ وہاں پہ 2-4 من چلے لڑکے
وہ بارات میں وہ جب بارات کی انٹری ہونے لگی تو وہ وہاں پہ رقص کرنے لگے. اب وہ ادھر رقص کر رہے ہیں, یہ روڈ کے اس طرف کھڑے ہو کے یہ بھی شروع ہو گیا. اچھا میں نے اس کو منع نہیں کیا, میں نے کہا اب یہ تھوڑا, ہمارے یہاں بھی محفل سماع میں جو ہوتا تھا وہ اسی لیے تو ہوتا تھا, وہ بنیادی طور پر علاج کیا جا رہا ہوتا تھا. صوفیہ کرام جو پہلے محفل سماع ہوتی اس میں تو علاج ہوتا تھا کہ کوئی انزائٹی ڈپریشن کا مریض آ گیا اور وہ تالیاں بجا رہا ہے, جھوم رہا ہے, رقص, تو رو رہا ہے, چلا رہا ہے, تو اس کی وہ انزائٹی ڈپریشن ختم ہو جاتا تھا. یہ علاج ہے کہ کوئی شخص اس حالت میں اگر وہ اس کیفیت میں چلا جائے. تو ہوا یہ کہ اس نے یہاں کھڑے کھڑے رقص کرنا شروع کیا. اچھا میں نے ہنسنا شروع کر دیا کہ اب منظر یہ ہے کہ سامنے انٹری ہو رہی ہے بارات کی اور وہاں پہ وہ 2-4 لوگ ناچ رہے ہیں اور یہ یہاں روڈ کے اس طرف کھڑے ہو کے اکیلے ہی ناچ رہا ہے. تو میں 10-12 منٹ کا یہ کوئی وہ دورانیہ تھا اور یہ بے خود ہو گیا, مطلب زور زور سے اس نے اچھل کود شروع کر دی. میں ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہوں, مسکرا رہا ہوں. جب فارغ ہوئے ہم واپس چلے, بارات اندر چلی گئی, ہم واپس چلے آئے. اب پورا رستہ ہم ہنستے ہوئے آ رہے, ہنستے ہنستے ہم واپس گھر پہنچے. تو میں نے کہا یار مجھے پتہ نہیں تھا اتنی زبردست تمہارے پاس کلا ہے, تو ہم تو بھوکے نہیں رہ سکتے. مجھے کہنے لگا یار آج جو مجھے مزہ آیا نا, میں نے کہا صرف کسی کی خوشی میں خوش ہونے سے ہمیں کتنی خوشی ملی یہ دیکھ لو. تو مسلمان کی خوشی میں خوش ہونے سے جتنے فائدے ملتے آپ دعا دے دیں. کوئی خوش ہو رہا ہے اس کو, ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی تکلیف پہ اتنے دکھی نہیں ہوتے جتنا دوسرے کی خوشی پہ دکھی ہوتے ہیں. کسی کی پرموشن ہو جائے, کسی کا انکریمنٹ لگ جائے, کسی کو کوئی منصب مل جائے, ہوئے 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 نیندیں ہماری ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ جیلسی فیکٹر یہ جب تک ہم نکالیں گے نہیں, ایک دفعہ دوسرے کی خوشی میں خوش ہونا سیکھ لیں, دوسرے کے دکھ درد میں غم زدہ ہونا سیکھ لیں. کسی کا دکھ جب آپ کو اپنا دکھ محسوس ہو, میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے دل جوئی فرماتے غلاموں کی, بے شمار اس کی مثالیں سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں, حضور کی زندگی سے ملتی ہیں. چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے, کبھی کبھی ہم یہ موضوع شروع تو کرتے ہیں لیکن دل چاہتا ہے کہ اس پہ بات ہوتی رہے. انشاءاللہ آئندہ جمعرات پھر اس پہ مزید بات کریں گے.